الحمدللہ ماشاء اللہ. کیا لگ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تھوڑا بلند آواز سے جواب دیجیے. کچھ لوگ مولانا کے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہیں چندہ نہ مانگو. میں چندہ مانگنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ آپ لوگوں کی محبت میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں آیا ہوں. اسی لیے بلا تکلف آپ جواب دیں. یہاں انشاءاللہ چندہ وندہ نہیں مانگا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پتہ چلا کہ میں کسی آبادی میں سلام کیا ہوں. پہلے پتہ چل رہا تھا کہیں قبرستان میں سلام کیا تھا. ویسے ماشاءاللہ آپ لوگ زندہ ہیں، بیدار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. کہیے سبحان اللہ. تو اور دھیرے سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دھیرے سے. ماشاءاللہ. یہاں کے لوگ دھیرے سے کا مطلب تیز سے سمجھتے. آپ پتہ چل گیا. جزاک اللہ. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا. واہ ماشاءاللہ. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی کیا آسمان بنایا. پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی. پیروں تلے بچھایا کیا خوب فرش خاکی، اور سر پہ لاجوردی ایک صاحبہ بنایا. محترم حاضرین، مکرم سامعین، برادران صالحین، اسٹیج پر زینت افروز ماہرین علماء دین اور اس بہترین پروگرام کے مخلصین حضرات منتظمین، آج اس بابرکت اور عظیم الشان اجلاس میں احقر کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، جو کام ناچیز کے سپرد کیا گیا ہے، وہ بڑا اہم کام اور اہم ذمہ داری ہے. ایک طرف تو یہ عظیم ذمہ داری، تو دوسری جانب اپنی کم علمی اور نااہلی کی نگہداری. لیکن چونکہ بڑوں کا حکم ہے، بڑوں کا حکم بھی بڑا ہوا کرتا ہے، جس کی تعمیل ضروری ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے فوائد کا حامل بھی ہوا کرتی ہے. لہذا ان کے حکم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہی میں آپ حضرات کے روبرو آنے کی ہمت جٹا پایا ہوں. خداوند قدوس سے ان الفاظ کے ساتھ دعا گو ہوں کہ ملامت میں نہ گر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں. ملامت میں نہ گر جاؤں، خجالت سے نہ مر جاؤں. خدا میری زبان کو تو فصاحت دے، بلاغت دے. دوستو، یوں تو شب و روز جلسے اور جلوس ہوا کرتے ہیں، مجلسیں اور محفلیں سجا کرتی ہے، لیکن ہر محفل کی بات ایک جیسی نہیں ہوتی. کوئی محفل دنیا بھر کی بکواس پر منحصر ہوتی ہے، تو کسی میں بے حیائی کا علن اعلان مظاہرہ کیا جاتا ہے، تو کسی میں قوالی کی صدائیں بلند ہوتی ہے، کہیں میلہ وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو کہیں ڈھول اور تاشے بجائے جاتے ہیں. ایسی محفلیں اکثر عیش پرست لوگوں کی ہوا کرتی ہے. ان مجلسوں کا دینی مجلسوں سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ دینی مجلس کسے کہتے ہیں. دینی مجلس تو اسے کہتے ہیں جس میں دینداروں کا جمع کثیر نظر آئے. دینی مجلس تو اسے کہتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو. دینی مجمع تو اسے کہا جاتا ہے جس میں شرکت کرنے والوں کو تہذیب و تمدن کے موتی، اخلاق و کردار کے خوشبودار پھول، حیا و پاک دامنی کا درس اور امن و امان کا پیغام دیا جاتا ہے، جہاں علماء دین کی قربت و صحبت ملتی ہو، اکابرین و اولیاء کی
زیارت نصیب ہوتی ہو، ایمانی تراوت حاصل ہوتی ہو، قلبی راحت نصیب ہوتی ہو، دماغی سکون ملتا ہو۔ حضرات آپ کو اپنی قسمت پہ ناز ہونا چاہیے کہ آپ کی شرکت ایک ایسے ہی اجلاس میں ہوئی ہے جہاں برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، منفعت ہی منفعت، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہاں نقصان کا دخل نہیں، خسارے کا سوال نہیں، کیونکہ یہ محفل دینی محفل ہے، یہ مجلس رضائے الہی کے لیے سجی ہے، یہ اجلاس دین اسلام کے سرفرازی کے لیے منعقد ہوا ہے۔ یہ محفل انتہائی پاکیزہ محفل ہے۔ اللہ اللہ اس محفل کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کو ملائکہ رحمت جیسی نورانی مخلوق اپنی جلوہ سامانیوں کے ساتھ مزین کر رہی ہو۔ حضرات اس محفل کے مقام کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے جس کو ملائکہ رحمت پروانہ وار آ کر گھیر لیتے ہو۔ رش کرتا ہے فلک، رش کرتا ہے فلک، رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، رش کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ کہ سبحان اللہ، اور دھیرے سے کہیے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آئیے میرے محترم بزرگوں، میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہوں گا کہ جن شخصیات کا نام آپ لوگوں نے بیانات میں پڑھا ہوگا، لگ بھگ تقریباً تمام حضرات آپ کی محبت میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں، آپ کی آبادی میں تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتا دوں، وہ عظیم شخصیت جن کی حاضری جلسے کی کامیابی ہوا کرتی ہے، اور جب وہ جلسے میں آ جایا کرتے ہیں لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب جلسہ کامیاب ہو گیا۔ وہ نام کسی اور کا نہیں، وہ جناب سعد النجیب صاحب، وہ بھی آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں، آپ کی آبادی میں، آپ کی محبت میں تشریف لا چکے ہیں۔ آئیے شہنشاہ ترنم اور بہترین حافظ، بہترین قاری، جو بہترین قلمکار بھی ہیں، جو اپنی آواز سے، اپنے انداز سے، اپنے اشعار سے پورے ہندوستان میں چھائے ہوئے ہیں، اور بہت کم وقتوں میں جو ترقی کرنے والا شاعر اسلام ہے، وہ نام کسی اور کا نہیں، جناب ساجد حسین رحمانی صاحب، وہ بھی آپ کی محبت میں، آپ کی بستی میں، آپ کی آبادی میں، آپ کے اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ وہ جناب ساجد حسین رحمانی، میرے محترم بزرگوں، وہی دوسرے شاعر کا نام آپ پڑھے ہوں گے جس کو پیار سے، محبت سے، الفت و انسیت سے، بڑے اچھے انداز سے اور رس بھرے انداز سے نام لیا کرتے ہیں، جناب نسیم الدین راہی صاحب، جس کو سیمانچل میں پھارو شاعر بھی کہا کرتے ہیں۔ وہ بھی آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں، آپ کی آبادی میں، آپ کے اسٹیج پر غالباً تشریف لا چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جناب حضرت مولانا داؤد عالم صاحب ارریا بھی، وہ کسی وجہ سے موسم خراب ہونے کی وجہ سے تشریف نہیں لا چکے ہیں۔ دوسرا نام آپ پڑھے ہوں گے اشتہار پر، عبدالجبار کلیمی، کشیشور استھان دربھنگا، یہ حقیر فقیر بندے بے توقیر، جس کو لوگ انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، گوگل پہ، ویمیٹ پہ اور موبائل پہ، ٹی وی پہ دیکھا کرتے ہیں۔ آج موبائل سے، یوٹیوب سے، ویمیٹ سے، انٹرنیٹ سے نکل کر آپ کے گاؤں میں، آپ کی بستی میں، آپ کی آبادی میں عبدالجبار کلیمی، کشیشور استھان دربھنگا تشریف لا چکا ہے، جو آپ کی محبت میں محو گفتگو ہے۔ لہذا جو بھی حضرات کا نام آپ اشتہار میں پڑھے تھے، غالباً تقریباً سب کے سب تشریف لا چکے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایمانی بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں، تو آپ مکمل ثبوت دیجئے، تاکہ یہ شعراء، یہ شعراء کرام، یہ شاعر، یہ مقرر، یہ خطیب، یہ ناظم جلسہ کہیں دوسری جگہ پروگرام میں جائیں گے تو کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ شاشن کے لوگ بہت ہی ایماندار ہیں، بہت ہی وفادار ہیں، بہت ہی باکردار ہیں، اور ایمانی بیداری کا ثبوت دینے
دینے والے ہیں. لہذا آج یہ آپ لوگوں کا انٹرویو ہوگا. میں آپ کا مہمان ہوں, آپ لوگ میزبان ہیں, اور مجھے یہ پتا چلے گا کہ آپ لوگ اپنی میزبانی کا حق کہاں تک ادا کرتے ہیں. مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں تالا لگانے والے ہیں. اور نبی صاحب شعر دیکھیے گا, اہل علم کی محفل اس لیے یہ شعر سنا دیتا ہوں, ورنہ یہ شعر کہنے کا کوئی موضوع نہیں تھا, کہ ہم اب مکان میں تالا لگانے والے ہیں. کہیے سبحان اللہ. واہ, تالا لگائیے گا. ہم اب مکان میں تالا لگانے والے ہیں. ارے پتا چلا ہے کہ مہمان آنے والے ہیں. اور دوسرے شاعر نے کہا کہ سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے, اور ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے. اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے, 2 روز سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. تو آج دیکھنا ہے کہ آپ لوگ اپنے مہمان کا کتنا احترام کرتے ہیں اور میزبانی کا کس طرح ادا کرتے ہیں, تاکہ ہم لوگ جب دوسری جگہ جائیں گے تو بلا تکلف بابا کے دہر کہہ سکتے ہیں. آئیے خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں. خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں. وہی مالک ہے, ہم ان کے کرم پہ ناز کرتے ہیں. خدا کے نام سے جلسے کا ہم آغاز کرتے ہیں. وہی مالک ہے, ہم ان کے کرم پہ ناز کرتے ہیں. اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے, اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے, اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے. کہیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آئیے میں اب بیچ پہ اترنے والا ہوں. شعر دیکھیے گا کہ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں, تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں. تیرا بندہ ہوں, تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں. فقط تیری مدد و استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں. کہیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. محترم حضرات, آپ حضرات بخوبی واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ کوئی جلسہ ہو یا پروگرام, کسی نہ کسی اولو العزم صاحب فضل و کمال شخصیت کے زیر صدارت وقوع پذیر ہوتا ہے. چنانچہ آج اس نورانی و عرفانی اور نور و نکت میں ڈوبے ہوئے تاریخ ساز پروگرام کی صدارت کے لیے جس عظیم المرتبت رفیع الشان مخلص زمانہ کے واقف کا شخصیت کا نام نامی پیش کیا جا رہا ہے. اس سے میری مراد عزت مآب عالی جناب حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب, جو دارجلنگ سے چل کر تشریف لائے ہیں آپ کی محبت میں, آپ کی آبادی میں, آپ کے گاؤں میں اور آپ کے محلے میں. امید ہے, بڑی امید ہے کہ اس ناچیز کی بات کی تائید کی جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب عالی, جس شخصیت کا نامی منصبہ صدارت کے لیے پیش کیا گیا ہے, میں اپنی جانب سے اور حاضرین مجلس کی جانب سے پرزور لفظوں میں تائید کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. سرور و شادمانی موجزن ہے آج ہر دل میں, سرور و شادمانی موجزن ہے آج ہر دل میں, جو میر کارواں بن کر کے آئے آپ محفل میں. اور پیارا شعر کہیے, سنیے گا, تھا اس شعر کی قدر کیجیے گا کہ آپ آئیں گے تو محفل میں جمال آئے گا. کہیے سبحان اللہ. آپ آئیں گے
آپ آئیں گے تو محفل میں جمال آئے گا، ورنہ تعور نہ آنے کا خیال آئے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، شمع رسالت کے پروانوں، آئیے اب ہم صدر صاحب کی اجازت سے اپنی مجلس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے خدائے پاک کے اس پاک کلام کی پاکیزہ آیتوں سے برکت حاصل کریں، جس کا ہر حرف، ہر لفظ، ہر نقطہ، ہر سکون اپنے اندر برکتوں کے خزانے سموئے ہوئے ہیں، جس کی برکت سے انسان کو انسانیت ملی، شیطان کی شیطنت میں کمی آئی، ساری دنیا میں ہدایت کی شعائیں پھوٹی، قرآن آیا تو ایک نئی شریعت کا آغاز ہوا، چلستان عالم میں توحید کی بہار آئی، گلستان عزم میں وحدانیت کا رنگ چھا گیا، دھرتی پر ایمانی فضا قائم ہوئی، دین اسلام کا پرچم سارے عالم میں لہرایا، دوستانے گئتی میں شرم و حیا کی کلیاں کھلنے لگی، اخوت و محبت کی شمعیں روشن ہوئی، جہالت و جلالت کی وادیوں میں بھٹکی ہوئی قوم کو راہ ہدایت ملی، شرک و بت پرستی کے سورج کو ہمیشہ کے لیے کہن لگ گیا، عبد و معبود کے درمیان ایک خوشگوار رشتہ قائم ہوا، بندوں پر خدا کے بے پایا انعامات نازل ہوئے، انسان و جنات کو قیامت تک کے لیے ایک دستور زندگی ملا، چوری اور ڈاکہ زنی کی راہیں بند کر دی گئی، ظلم و ستم کے کھوگروں کو الفت و محبت کے اسباب پڑھائے گئے، قرآن آیا تو عیاشی، عیش کوسی، آرام طلبی، قمار بازی، شراب نوشی اور حق تلفی جیسی تمام بیماریوں کا صحیح علاج آیا، دنیا میں ہر سو امن و امان کے شامیانے لگ گئے، چیختی چلاتی تڑپتی انسانیت کو امن واقعی سکون حقیقی مل گیا۔ دوستو، قرآن آیا تو ہمیں نماز کا تحفہ ملا، قرآن آیا تو زکوٰۃ کی فرضیت نازل ہوئی، قرآن آیا تو حج بیت اللہ کا حکم ہوا، قرآن آیا تو رمضان کا مبارک مہینہ ملا، الغرض قرآن آیا تو ہر برائیوں کا خاتمہ ہوا اور ہر اچھائیوں نے جنم لیا۔ اب میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے قرآن مقدس کی تلاوت باسعادت کے لیے میں آواز دے رہا ہوں، ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم قاری، ایک زبردست قاری، جس کو ہم پیار سے، محبت سے، الفت و انسیت سے جناب حضرت مولانا ساجد حسین رحمانی، جو مدرسہ رحمانیہ سپول کے استاد محترم ہیں، کہا کرتے ہیں، اس شعر کے ساتھ موصوف کا استقبال ہے کہ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، کہ سبحان اللہ، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی، عادت جو بنا لے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کیے اگر سننا چاہتے ہیں، اس کو 2021 میں حج بیت اللہ نصیب فرمائیے، آمین آمین۔ آج جو نہیں اٹھائے آئندہ سال کبھی آئیں گے تب دعا دیں گے، ابھی سوچ رہا ہوں ان کے بارے میں انشاءاللہ۔ شادی ہے عبادت، شادی ہے عبادت، اسے دھندا نہ بنانا۔ بہت خوب۔ ابھی جو لڑکا لوگ موٹر سائیکل مانگتا ہے اس کے اوپر یہ شعر ہے، اور جو جہیز لیتا ہے نا اس کو میرا شعر سن کے بہت غصہ آتا ہے، اور جو جہیز نہیں لیتا اس کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ سہرسہ ڈسٹرکٹ میں گاؤں ہے کمرا، جہاں میں یہ شعر بولا تھا تو ماشاءاللہ جو جہیز نہیں لیا تھا اور جس کو جہیز سے نفرت ہے وہ آ کر کے انعام کی بارش کر دیا، اور جو جہیز جس کو جہیز سے محبت ہے وہ موری نیچے کر لیا۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کو سبحان اللہ کہنا ہے، نہ پیسہ دینا ہے نہ موری نیچے کرنا ہے، سبحان اللہ کہنا تھا، پتہ نہیں چلے کون جہیز والا ہے کون نہیں ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ خوشی کی شادی ہے عبادت، اسے دھندا نہ بنانا۔ ایک جب امام صاحب لڑکا کو نکاح پڑھا رہے تھے کہ سب کچھ کرنے کے بعد کہتے ہیں علاوہ نہ نفقہ و سکنا کے
آپ کی زوجت میں دی جاتی ہے کہ آپ نے قبول کیا تو لڑکا کہتا ہے امام صاحب 25,000 روپیہ باقی ہے. شیر دیکھیے گا کہ شادی ہے عبادت اسے دھندا نہ بنانا, لے کر جہیز اس کو تو گندا نہ بنانا. شادی ہے عبادت, شادی ہے عبادت اسے دھندا نہ بنانا. شادی ہے عبادت اسے دھندا نہ بنانا. لے کر جہیز, لے کر جہیز اس کو تو گندا نہ بنانا. ہرس و ہوس کا اپنے کو بندہ نہ بنانا. سبحان ہرس و ہوس کا اپنے کو بندہ نہ بنانا. اور دلہن کے لیے پھانسی کا پھندا نہ بنانا. اور خاص طور سے شعر دیکھیے گا کہ ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا. کئی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا. دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا. ہر شہر ہر گلی میں ہے, ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا. اور دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا. اور لڑکے کے جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے. آج الحمدللہ آپ کے جلسے میں 2-3 میڈیا آئے ہوئے ہیں. ایک ہے SH میڈیا جو سپول سے جناب شاعر اسلام شہنشاہ ترنم صاحب خوش تکلم ساجد حسین رحمانی صاحب کی جانب سے ایک میڈیا چلتا ہے جس کو لوگ پیار سے, محبت سے, الفت و انسیت سے SH میڈیا سپول کہتے ہیں. ابھی آپ لوگ پروگرام سن رہے ہیں, آپ لوگ کی ویڈیو کل انشاءاللہ آپ لوگ گھر نہیں جائیے گا کہ آپ کو موبائل میں آ جائے گی. یہ لوگ اتنی محبت سے ویڈیو سجاتے ہیں. دیکھیے اس کو کور کر رہے ہیں. کا نام کیا ہے؟ راہ دین میڈیا. وہ بھی ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں, کور کرتے ہیں. دیکھیے گا آپ لوگ کے جذبے کو بھی وہ لوگ کور کر رہے ہیں. شعر دیکھیے گا کہ ہر شہر ہر گلی میں ہے, ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا. اور دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا. آج کل مولانا صاحب بھی اور دیندار بھی, کچھ لوگ, سب مولانا نہیں, دیندار بھی کہتے چھپا کے دیجیے گا, میرا بیٹا کو معلوم نہیں ہونا چاہیے, دیکھ لیجیے کہ ہم آپ کو مزہ چکھا دیں گے. شعر دیکھیے گا کہ ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا. اور دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا. اور لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے 5 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. لڑکے کے جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے 5 لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا. اور لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہے, لڑکی کی والدین کی نیندیں حرام ہے جب سے سنا شہر میں چرچا جہیز کا. تو میرے محترم آئیے میں بلا تاخیر آپ لوگوں کے اوپر بھی میں شعر بنا کر لایا ہوں. انشاءاللہ گاہے بگاہے میں کہتا رہوں گا. آپ کے سامنے ایک بہترین نعت خواں کو آواز دے رہا ہوں جس کو مجھ کو پہلی مرتبہ سننے کا موقع ملے گا, جس کو ہم پیار سے عبدالستار بھارتی کہا کرتے ہیں. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ ہر مرض کا اتر گیا پانی. کہ سبحان اللہ. ہر مرض کا اتر گیا پانی, میں نے زمزم کا جب پیا پانی. ہر مرض کا اتر گیا پانی, میں نے زمزم کا جب پیا پانی. دیکھ کر حسن مصطفی کو, دیکھ کر حسن مصطفی کو چاند کے منہ میں آ گیا پانی. نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی, نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی, لگا کے کوثر و تسنیم بن گیا پانی, لگا کے کوثر و تسنیم بن گیا پانی. الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا, الہی ایسا کبھی خوابی میں ہو جاتا. حضور کرتے وضو, حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی. وضو کے بعد یہ فرماتے مصطفیٰ ارشاد کلیمی کلیمی بھیجا یہ بچا ہوا پانی. درود پاک کی چاشنی میسر ہو کیونکہ وہ ذات ایسی مقدس ذات ہے جس کے صدقے میں پھولوں کو رنگت نصیب ہوئی, گنجوں کو گنجگی ملی, جس کے طفیل سورج کو روشنی, چاند کو چاندنی, ستاروں کو تابندگی, پہاڑوں کو بلندی,
روانی، دریاؤں کو طغیانی، موجوں کو روانی، پودوں کو شادابی، کھیتوں کو حیالی، زمین کو وسعت اور آسمان کو بلندی عطا کی گئی۔ آئیے سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں، اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں، سینے میں اپنے نور خدا لے کے آیا ہوں، اللہ کے نبی کی ادا لے کے آیا ہوں۔ ہٹ جاؤ اے بلاؤ میرے راستے سے، تم ہٹ جاؤ اے بلاؤ میرے راستے سے تم، میں اپنے ساتھ ماں کی دعا لے کے آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسے مقرر اور خطیب کو دعوت خطابت دینے کی آرزو رکھتا ہوں جن کی آواز عام آوازوں کی طرح نہیں، جو منہ سے نکلتے ہی فضا میں حل ہو کر فنا ہو جائے، نہ ہی ان آوازوں کی طرح ہے جو صرف آڈیو ویڈیو میں قید ہو کر ہزاروں کانوں کی تفریح کا سامان بن کر رہ جاتی ہے، بلکہ ان کی آواز تو وہ آواز ہے جو سینوں میں اپنا آشیانہ بنا لیتی ہے، دلوں کو اجاگر کر دیتی ہے، احساسوں کو بیدار اور آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے، جن کے سوزے دل اور جگر کے ساتھ جو بھی تارے نفس نکلتا ہے وہ دبے عیسیٰ ہوتا ہے، جسے سن کر قبروں کے مردے بھی جھڑی لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ وہ یدے بیضا ہوتا ہے جو پتھروں کو بھی پانی کر دیتا ہے۔ ان کے الفاظ میں ان کا دل سلگتا اور خون بولتا ہے، ان کے جملے دریائی لہروں کے طرح روا دوا ہوتے ہیں، ان کی آواز میں وہ تندے سیلانی ہے جو طوفانوں کا مقابلہ کرے، ان کے لہجے میں وہ سحر ہے کہ ہوائیں رک کر وقت ٹھہر کر سنے، وہ بیان نہیں کرتے، عقلوں کا شکار کرتے ہیں اور اپنی زور بیانی سے مجمع کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان میں دماغوں سے کھیلنے کا ہنر اور دلوں کو اجاگر کرنے کا جوہر ہے، وہ شعلہ کے مانند بھڑکتے اور بجلی کے طرح کڑکتے ہیں، ان میں پکار اور للکار دونوں ہے۔ میری مراد حضرت مولانا منت اللہ صاحب دامت برکاتہم ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ شہنشاہ خطابت چلے آئیے، کہ سبحان اللہ، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ خطابت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، اور لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشکبار خطابت چلے آئیے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب کی ہوئی ایک شعر یاد آتا ہے، عبدالحفیظ صاحب، مولانا عبدالحفیظ صاحب شعر سنیے گا حضرت کی گفتگو کے مد نظر رکھتے ہوئے۔ مسلمان تو اگر مست میں ایثار ہو جائے، مسلمان تو اگر مست میں ایثار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابعدار ہو جائے، مسلمان تو اگر مست میں ایثار ہو جائے تو زمانے کا زمانہ تیرا تابعدار ہو جائے، تو اگر اپنے آپ کو ڈھال لے سنت کے سانچے میں تو تیرا تیور ہی دشمن کے لیے تلوار ہو جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، سبحان اللہ۔ اور خاص طور سے ایک شعر جو ہے آپ کو لیے تحفہ لے کر آیا ہوں، اور بالخصوص جناب محترم محمد اسلام صاحب کے طرف سے یہ شعر آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں۔ دیکھیے اچھا لگے تو دعا سے نوازیے گا، شعر دیکھیے گا، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام سے بھی سماعت کی درخواست ہے۔ شعر دیکھیے گا۔ اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اس چمن کو یعنی شاسن گاؤں کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا، اس چمن کو ہر گھڑی آباد رکھا جائے گا، اب دل ناشاد کو بھی شاد رکھا جائے گا، اور آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، آنے والی نسل بھی نہ بھول پائے گی اسے، آج کا جلسہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اور خاص طور سے ایک شعر دیکھیے گا۔
کہ زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے، زمانہ جس کے لیے اہتمام کرتا ہے، وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے، وہ میرے دل کے کھنڈر میں قیام کرتا ہے۔ ضعیف باپ سے جو بات تک نہیں کرتا، امیر شان کو جھک کر سلام کرتا۔ آئیے میرے محترم بزرگوں، ایک شعر یاد آتا ہے، مولانا عبدالرفیع صاحب، شعر دیکھیے گا کہ ماں سے زیادہ کوئی وفا کر نہیں سکتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ جان جائیے تو کس کے بولیے سبحان اللہ، ہاتھ کھا کے بولیے سبحان اللہ، کہ ماں سے زیادہ کوئی وفا کر نہیں سکتا، خوش رنگ فضاؤں کی ہوا کر نہیں سکتا، کہ ماں سے زیادہ کوئی وفا کر نہیں سکتا۔ نسیم الدین رائے صاحب، کہ ماں سے زیادہ کوئی وفا کر نہیں سکتا، خوش رنگ فضاؤں کی ہوا کر نہیں سکتا، اور دنیا کی تمام دولتیں لٹا کر بھی کلیمی، دنیا کی تمام دولتیں لٹا کر بھی کلیمی، کوئی ماں کے دودھ کا حق ادا کر نہیں سکتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، مکھیا جی کو تو میں پہچانتا نہیں ہوں، نہ ہی ملاقات ہوئی ہے۔ ایک شعر مکھیا جی کے حوالے سے آپ تک پہنچاتا ہوں، شعر دیکھیے گا کہ خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا۔ کہ سبحان اللہ۔ خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا، خدایا مکھیا جی کو کوئی غم نہ دینا۔ خوشی دینا، اے آمین، خوشی دینا کبھی ماتم نہ دینا، خدایا مکھیا جی کو کوئی غم نہ دینا، اور مسرت شادمانی مسکراہٹ انہیں زیادہ ہی دینا، کم نہ دینا۔ سبحان اللہ، یہ ہے جبار کلیمی صاحب۔ آئیے میں ایسے شاعر کو آپ کے حوالہ کرنے جا رہا ہوں جو اپنے ساتھ ATM مشین لے کے چلا کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں ATM مشین میں جب کارڈ لگایا جاتا ہے تو دھڑا دھڑ پیسہ گرنے لگتا ہے، تگنے ملتا ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ خیال و فکر کا موسم حسین رکھتے ہیں، خیال و فکر کا موسم حسین رکھتے ہیں، اب ملے گی وعدہ جنت یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موسم حسین رکھتے ہیں، اب ملے گی وعدہ جنت یقین رکھتے ہیں، ان کے ہر شعر پہ پیسہ نکلنے لگتا ہے، یہ ATM سے بھی اچھی مشین رکھتے ہیں۔ بہت اچھی آواز تھی، بہت اچھا انداز تھا جناب ساجد حسین رحمانی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے اور بھی ترقیات سے نوازا۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، حضرت کا توجہ فرمائیں گے۔ میری ان آنکھوں کو آقا کے خواب دے دینا، میری ان آنکھوں کو آقا کے خواب دے دینا، اب مجھے بھی حب رسالت ماب دے دینا۔ تو آپ پیچھے کے لوگ بولیے بھائی سبحان اللہ، بولیے۔ کہا جاتا ہے وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، نسیم الدین صاحب، وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، اور جو بولتے نہیں وہ بیمار لگنے لگتے ہیں، اور جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شعر دیکھیے گا کہ میری ان آنکھوں کو آقا کا خواب دے دینا، میری ان آنکھوں کو آقا کا خواب دے دینا، اب مجھے بھی حب رسالت ماب دے دینا، میری ان آنکھوں کو آقا کا خواب دے دینا، اب مجھے بھی حب رسالت ماب دے دینا۔ دیکھیے کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس روپیہ ہوتا ہے وہ حج کرنے کی تمنا کرتے ہیں، اللہ اگر ان کی تمنا کو پورا کر دیتا ہے تب حج بیت اللہ اس کو نصیب فرماتا ہے، تب وہ حج کرتے ہیں۔ مگر جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، اور وہ حج کا ثواب اگر گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، چار مصرع دیکھیے گا اور دیکھیے گا حج کا ثواب کیسے ملتا ہے۔ میری ان آنکھوں کو آقا کے خواب دے دینا، اور مجھے بھی حب رسالت ماب دے دینا، پھر آج میں نے محبت سے ماں کو دیکھا ہے، پھر آج میں نے محبت سے ماں کو دیکھا ہے، میرے خدا مجھے حج کا ثواب دے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ
اللہ اکبر. مولانا عبد الجبار صاحب کلیمی زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب میں زحمت سخن دینا چاہوں گا کسی مقرر کو. جزاک اللہ. محمد صدام صاحب کی طرف سے 10 روپیہ کا انعام ملا ہے. جزاک اللہ خیر جزا و احسن جزا. میرے محترم بزرگوں، آئیے میں مقصد اصلی کی طرف چلتا ہوں. اب میں زحمت سخن دینا چاہوں گا کہ ایسے مقرر کو جن کے دید کے لیے ہزاروں نگاہیں تشنا کام رہتی ہیں، اور کتنے ہی کان جن کے سننے کی آرزو رکھتے ہیں، کتنی ہی زمینیں جن کی قدم بوسی کی تمنائیں لیے رہتی ہیں، کتنی ہی راہیں جن کے استقبال میں پھول بچھاتی ہیں، دور دور تک جن کے نیک نامی کے چرچے ہیں، جن کی شخصیت گوناگو اوصاف و محاسن کی مرقع ہے، جو بیک وقت بہترین عالم بھی ہے اور فکر مند مبلغ بھی، قابل قدر ناصح بھی ہے اور دلوں کو رلا دینے والے واعظ بھی، پرزور خطیب بھی ہیں اور اعلیٰ درجے کے ادیب بھی. اتنا ہی نہیں بلکہ خطابت کے میدان سے لے کر حسن بیانی کی وادیوں تک اور خوش الحانی کی فضاؤں سے لے کر حسن بیانی کی وادیوں تک جن کی مقبولیت کا شعلہ ہے، میری مراد حضرت علامہ و مولانا جناب مفتی سعدی الرحمن صاحب قادری چشتی دامت برکاتہم، جو گلدہ سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا بیان سن کر کہنے والا بے ساختہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دل نشین طرز تکلم منفرد حسن بیان. دل نشین طرز تکلم، دل نشین طرز تکلم منفرد حسن بیان. تیری باتوں میں پنہا درد دل کی داستاں. میں حضرت کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ صحابہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے. یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دے. صحابہ خانہ بدوشوں کے حوالے کر دے. یہ گھنا پیڑ پرندوں کے حوالے کر دو. ارے ٹھنڈے موسم میں بھی سڑ جاتا ہے باسی کھانا، بچ گیا ہے تو غریبوں کے حوالے کر دے. یہ ہے خانقاہیں، ویران مسجدیں ہیں، سونی ہے خانقاہیں، پہچان اب ہماری ملتی نہیں کہیں سے. ویران مسجدیں ہیں، سونی ہے خانقاہیں، پہچان اب ہماری ملتی نہیں کہیں سے. بدرو حنین و خندق خیبر کی سرزمین کو، بدرو حنین و خندق خیبر کی سرزمین کو، اے میرے گمشدہ دل آواز دے کہیں سے. میرے محترم بزرگوں، اردو ادب کے ٹائگر، اندور کے شاعر ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا، اگر خلاف ہے تو ہونے دو جان تھوڑی ہے. اے سبحان اللہ. اگر خلاف ہے تو ہونے دو جان تھوڑی ہے. یہ سب دھواں ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے. سبھی کا خون ہے شامل، سبھی کا خون ہے شامل. یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. یہ بات جب پہنچتی ہے دلی کے شاعر منصور عثمانی تک، انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے، ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے. جہاں پہ ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے. یہ بات جب پہنچتی ہے مراد آباد کے شاعر ہاشم قدوسی تک، تو انہوں نے کہا رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے، رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے. میاں نعت نبی کہنا آسان تھوڑی ہے، میاں نعت نبی کہنا آسان تھوڑی ہے. ارے نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے. نبی کے نام لیوا ہے، نبی پر جان دے دیں گے. نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے. یہ بات جب پہنچتی ہے مہاراشٹر کے شاعر مالیگاؤں فرحان دل تک، انہوں نے کہا کہ زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہے، زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہے، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے. ایسا تھوڑی ہے خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں. اب کوئی بھی مصطفیٰ کا نام لے لے، ایسا تھوڑی ہے. یہ بات جب پہنچتی ہے خیر آباد کے شاعر دل خیر آبادی تک، تو انہوں نے کہا سبھی کا عرش کی تخت
تختی پر نام تھوڑی ہے، سبھی کا عرش کی تختی پر نام تھوڑی ہے، میرے نبی کا کوئی ہم مقام تھوڑی ہے، صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہیں، ابو لہب کی طرح تام جھام تھوڑی ہے۔ یہ بات جب پہنچتی ہے سرزمین کشیسر استھان عبد الجبار کلیمی تک، انہوں نے کہا عبد الجبار تو مقرر ہے مغرور تھوڑی ہے، عبد الجبار تو مقرر ہے مغرور تھوڑی ہے، شعر و شاعری ایک فن ہے قصور تھوڑی ہے، کلیمی کی غیبت کر کے راستہ روکنے والوں یہ تو ہمارا پہاڑ ہے کمزور تھوڑی ہے۔ اسی باتوں کے ساتھ میں آواز دے رہا ہوں نعت نبی۔ میرے محترم بزرگوں، جن عظیم شخصیت کا آپ شدت سے انتظار کر رہے ہیں اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، بہت ہی جلد وہ آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ ان کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر مائک وہ ہوں گے، آپ ہوں گے، مائک ہوگا اور اس کے بعد رات ہوگی، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں، آئیے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے ان کی آمد پر، مولانا عبدالحفیظ صاحب، پیارا شعر ہے، شعر دیکھیے گا کہ سبھی کے ساتھ ایک دن ضرور آتا ہے، سبھی کے ساتھ ایک دن ضرور آتا ہے، یعنی کچھ نوجوان لڑکے بھی ہمارے بھائی قیمتی پاؤڈر کریم لگاتے ہیں گورا بننے کے لیے، شعر سماعت کیجیے گا کہ سبھی کے ساتھ ایک دن ضرور آتا ہے، آئیے حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، سبھی کے ساتھ ایک دن ضرور آتا ہے، آئیے حسن فانی ہے کیوں کر غرور آتا ہے، کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، کسی بھی کریم یا پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ شعر میں نوجوانوں کا نظر کروں گا، اس کے بعد حضرت والا کے دہلیز تک قدم رکھوں گا کہ سر بنو کچھ راتوں کا جگنو بننے سے کیا ہوگا، سبحان اللہ، سر بنو کچھ راتوں کا، سر بنو کچھ راتوں کا، جگنو بننے سے کیا ہوگا، بھبڑے بننے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، سر بنو کچھ راتوں کا جگنو بننے سے کیا ہوگا، بھبڑے بننے پھولوں کی خوشبو بننے سے کیا ہوگا، پیار کرو دھرتی سے، پیار کرو دھرتی سے، آزاد بنو اشفاق بنو، لیلاؤں کے چکر میں مجنوں بننے سے کیا ہوگا، ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب۔ میرے محترم بزرگوں، میں آپ کا وقت زیادہ لینا نہیں چاہوں گا، کچھ لوگ اشارہ بھی کر رہے ہیں دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے کہ چارہ کرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، چارہ کرو ان کو بلا کیوں نہیں دیتے، آج جو دل کی دوا ہے وہ دوا کیوں نہیں دیتے، تو آپ کے دل کی دوا دینے چل رہا ہوں کہ سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے، سرکار کے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑے کلمہ مسلمان نہیں ہے، جس دل میں نہیں عشق شان شاہ مدینہ، جس دل میں نہیں عشق شاہ مدینہ، مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت ہمت جرأت کر رہا ہوں جو ظلمت کدہ دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کے طرف مائل ہو تو مسائل علم و عرفہ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، اپنے